السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل وے ٹو دینیات میں۔ جو حضرات پہلی مرتبہ اس چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک حکایت یعنی ایک واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس واقعے کا عنوان ہے آب حیات کا درخت۔ واقعہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں کسی ملک میں کسی نے یہ بات مشہور کر دی کہ ہندوستان میں ایک درخت ایسا ہے جو کوئی اس کا میوہ کھا لیتا ہے کبھی نہیں مرتا۔ اس خبر کو جب بادشاہ نے سنا تو وہ اس کے لیے عاشق ہو گیا اور فوراً ایک قاصد اس درخت کی تلاش کے لیے ہندوستان بھیجا۔ یہ قاصد سال ہا سال ہندوستان کے اطراف و جوانب میں اس کنارے سے اس کنارے پر سرگردہ پھرتا رہا اور اسے کہیں بھی ایسا درخت نہ ملا۔ جس سے بھی پوچھتا لوگ اس کو جواب دیتے کہ ایسے درختوں کو صرف پاگل اور دیوانے لوگ تلاش کرتے ہیں، اور وہ لوگ اس کا مذاق اڑا دیتے۔ چونکہ وہ قاصد ہندوستان میں اجنبی تھا اور وہ سفر کی مشقتوں سے عاجز آ کر نامراد مایوس ہو کر واپس ہوا تو واپسی میں اسے راستے میں ایک بزرگ ملے۔ یہ قاصد اس بزرگ کے پاس پہنچا اور روتے روتے اس نے کہا، اے بزرگ شیخ، یہ وقت بڑا مہربانی کا ہے، میں بہت نا امید ہو گیا ہوں اور اپنے مقصد میں نامراد ہو گیا ہوں، آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں۔ اس بزرگ شیخ نے کہا، کیا نامرادی ہے اور تیری مراد کیا ہے، ذرا مجھے تو بتا۔ اس قاصد نے کہا کہ میرے بادشاہ نے مجھے یہ کام سپرد کیا تھا کہ میں ایسے درخت کو معلوم کر لوں کہ جس کا میوہ کھانے سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور وہ درخت ہندوستان میں ہے۔ میں نے ہندوستان کا چپا چپا چھان مارا لیکن مجھے کہیں وہ درخت نہیں ملا، سوائے اس کے کہ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا اور مجھے پاگل سمجھا۔ جب اس بزرگ شیخ نے یہ گفتگو سنی اور اس کی مراد کو سنا تو سن کر ہنس دیے اور اس سے کہا، اے انسان، میں تجھے بتاتا ہوں وہ درخت جس کا پھل کھانے سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور وہ درخت ہے علم کی نعمت، یعنی علم سے انسان دائمی زندگی پاتا ہے اور بے علم آدمی مردہ ہوتا ہے۔ اس بزرگ شیخ نے اس حکایت میں علم کو آب حیات بتایا۔ بے شک علم آب حیات ہے، ایسا آب حیات کہ جو اسے حاصل کر لے وہ کبھی مردہ نہیں ہو سکتا، کہ صاحب علم تو دنیا سے گزر جائے گا لیکن اس کا علم قیامت تک باقی رہے گا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ کو یہ حکایت آب حیات کا درخت پسند آئی ہوگی، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس آب حیات کے درخت یعنی علم کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے حدیث میں فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔